اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام مومنین کا ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 90 سے 95 تک کی تفسیر کو بیان کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ قیامت کے دن حساب کیسے ہوگا، قیامت کس کے لیے ہے اور قیامت میں کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے سوالات کے جوابات کو بھی جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان پر فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے، اور خدائے رحمان کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس خدائے رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے اہم پوائنٹ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ حد کا معنی سقوط اور گرنے کے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ بعض پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے پہاڑوں سے لڑھک کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر آ گرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یا یہ فرمایا کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ خداوند تعالیٰ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اب آئیے اس میں پائے جانے والے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ ایک، گناہوں کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ دو، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے خلق فرمایا ہے، اور اگر انسان منحرف ہو جائے تو پھر اس پوری کائنات کا ختم کرنا بیجا نہ ہوگا۔ تین، دنیا میں سب سے بڑی خرابی عقیدے کی خرابی ہے۔ چار، خدا کے لیے اولاد کا عقیدہ یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ نسل کی بقا کا محتاج ہے اور اسے مدد اور مددگار چاہیے، اور اپنی تنہائی سے تنگ ہے، جبکہ وہ ایسی تمام باتوں سے منزہ اور دور ہے۔ پانچ، ساری کائنات خدا کے کنٹرول میں ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جائے گی۔ 6، ساری ہستی اور ساری موجودات اسی کے اختیار میں ہیں اور اسی کے بندے ہیں، اس لیے اس کے بندوں کو کیوں اسی کی اولاد کہیں۔ اب آئیے سورہ مریم کی آیت نمبر 94 اور 95 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ یقیناً اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں گنتی میں رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہر ایک کو اس کے حضور تنہا حاضر ہونا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس میں پائے جانے والے نکات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، اس وسیع و عریض کائنات کی تمام جزیات کا دقیق ترین حساب و کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، خداوند تعالیٰ کا علم صرف کلیات تک محدود نہیں ہے بلکہ جزیات بھی اس کے علم میں ہیں۔
آگاہ رہو کہ یہاں ہر ذرے کا حساب ہے، یہاں حساب و کتاب کے دفتر موجود ہیں۔ 2. دنیا کی تمام چیزیں محدود ہیں۔ 3. قیامت سبھی کے لیے ہے۔ 4. اس طرح حشر بھی سبھی کے لیے ہے، لیکن نفسا نفسی کا عالم ہے، گویا انسان اکیلا ہے۔ اور لو آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ 5. قیامت کے دن خاندانی قربتیں سب بکھر کر رہ جائیں گی، تمام روابط چاہے وہ اجتماعی ہوں یا اقتصادی و تجارتی سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 6. قیامت کے دن کافروں کے لیے مال، اولاد اور دوست کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت سب کے لیے ہے، وہاں کا حساب بہت ہی دقیق ہے، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ وہاں پر نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اولاد، نہ مال، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف وہاں پر حساب لیا جائے گا۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مریم کی مزید تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔